اور ڈرنے کی مطالبات رکھیے۔ ایک بلوچستان کے تمام شاہراہوں کو کھول کر بلوچ راجی مچھی میں شرکت کرنے والے تمام قافلے جو اس وقت ہزاروں کی تعداد میں بلوچستان کے مختلف علاقوں میں زبردستی روکے گئے ہیں، انہیں بہائی حفاظت گوادر میں آنے کی اجازت دی جائے۔ دوسری وہ تمام شرکاء جنہیں بلوچستان اور کراچی کے مختلف علاقوں سے گرفتار کیا گیا ہے، انہیں رہا کیا جائے۔ لیکن طاقت اور دہشت کے غرور میں غرب ریاست اور اس کے اداروں نے دھرنے میں بیٹھے پرامن شرکاء جن میں اکثریت خواتین اور بچوں کی تھی کے مطالبات سننے کے بجائے 28 جولائی کی صبح کو ریاستی فوج نے چاروں طرف دھرنا گاہ کو گھیر کر اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی اور لاٹھیوں سے پرامن خواتین اور بچوں پر حملہ آور ہوئے، جس میں خواتین اور بچوں سمیت متعدد شرکاء زخمی ہوئے۔ وحشت اور درندگی کی انتہا یہ ہے کہ زخمیوں کو اسپتال تک جانے نہیں دیا گیا اور نہ ہی ایمبولینس کو اس جگہ تک آنے کی اجازت ہے۔ جی ڈی ایس اسپتال گوادر کو سیل کر دیا گیا اور وہاں کسی مریض کو جانے نہیں دیا گیا۔ لوگ اپنی مدد کے تحت زخمیوں کو اٹھا رہے تھے، سینکڑوں پر پرامن شرکاء کو گرفتار کیا گیا۔ راجی مچھی کے لیے اسٹیج کے طور پر استعمال ہونے والے ٹرک کو نظر آتش کیا گیا اور اس کے قریب شرکاء کی جتنی بھی گاڑیاں کھڑی تھی سب کو نظر آتش کر دیا گیا اور نقصان پہنچایا گیا۔ اس کے بعد گوادر کے گھر گھر میں چھاپے مارے گئے، لوگوں کی گاڑیوں اور قیمتی سامان کو نقصان پہنچایا گیا، جبکہ نیشنل پارٹی کے رہنما اشرف حسین سمیت سینکڑوں لوگوں کو ان کے گھروں سے جبری گمشدہ کیا گیا۔ 28 جولائی کی رات کو جس وقت دھرنا جاری تھا، وہاں ریاستی خفیہ اداروں نے ڈیتھ اسکواڈ کے 2 مسلح کارندوں کو دھرنے میں بھیج کر بلوچ یکجہتی کمیٹی کی لیڈرشپ کو نشانہ بنانے کی ٹاسک دی تھی، لیکن خوش قسمتی سے وہاں موجود عوام نے ان کی شناخت کی تھی۔ یہ ڈیتھ اسکواڈ کے لوگ ہیں جس پر دھرنا منتظمین نے ان کی تلاشی لی تو ان سے پستول، واکی ٹاکی اور شناختی کارڈ برآمد ہوئے۔ جس نے اپنے ویڈیو میں اعتراف کیا ہے کہ میں ایم آئی کا اہلکار ہوں، مجھے یہاں بلوچ راجی مچھی کی لیڈرشپ نے مارنے کی ٹاسک دی گئی تھی۔ جبکہ گوادر میں 28 جولائی کی صبح سے اس وقت 48 آورز سے زائد کا وقت گزر چکا ہے۔ موبائل نیٹ ورک تاحال بند ہے، جس کے سبب ہمیں وہاں ہزاروں لوگوں کی زندگیوں کے بارے میں سنگین خدشات ہیں۔ سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ بلوچ یکجہتی کمیٹی کو گرفتار کیا گیا ہے اور پولیس و انتظامیہ بلوچ یکجہتی کمیٹی کی قیادت کی گرفتاری کو ظاہر نہیں کر رہی ہے، جس کی زندگیوں کو متعلق ہمیں شدید خدشات لاحق ہیں۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی کی قیادت کو گرفتار کر کے بلوچستان حکومت و ریاست ایک سنگین جرم کا مرتکب ہو رہی ہے، جس کے رد عمل اور نتائج انہیں ذرا برابر بھی اندازہ نہیں ہے کیا ہوں۔ معزز ساتھی حضرات، بلوچ راجی مچھی کے لیے بلوچستان کے مختلف علاقوں کے قافلے کوئٹہ میں یکجا ہو کر 28 جولائی کی صبح کوئٹہ سے گوادر کے لیے روانہ ہوئے۔ کوئٹہ سے روانہ ہوتے ہی انہیں ریاستی فوج کی جانب سے روکا گیا اور رکاوٹیں کھڑی کی گئی۔ قافلے میں تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے عوام نے قافلوں کو عبور کرتے ہوئے مسنگ پہنچ گئے۔ مسنگ میں ریاستی فوج نے قافلے پر سیدھی فائرنگ کی، جس سے 14 شرکاء زخمی ہوئے اور 3 کو گولیاں سر پر لگی۔ وہ اس وقت شدید زخمی حالت میں ہیں اور کوئٹہ ٹراما سینٹر میں زیر علاج ہے۔ اس کے بعد فوج نے قافلے میں تمام گاڑیوں کے ٹائروں کو برسٹ کر دیا، جس سے تمام گاڑیوں کا ٹائر ناکارہ ہو گئے، جبکہ سیدھی فائرنگ کی وجہ سے تمام گاڑیوں کے شیشے ٹوٹے۔ بلوچ قومی اجتماع کے لیے جانے والے اس قافلے کے ہزاروں لوگ گزشتہ 3 دنوں سے مسنگ میں دھرنا دیے بیٹھے ہیں۔ تلار گوادر سے 60 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے، جہاں ریاستی فوج کا بہت بڑا کیمپ اور چیک پوسٹ ہے۔ بلوچ راجی مچھی میں شرکت کرنے والے وہ تمام قافلے جو تلار پہنچ چکے ہیں، انہیں 26 جولائی سے تلار چیک پوسٹ پر روکا گیا ہے۔ اس وقت سینکڑوں گاڑیوں پر مشتمل ہزاروں لوگوں کو بلوچ راجی مچھی میں شرکت کرنے کے لیے تلار چیک پوسٹ پر بندوق کے زور پر یرغمال بنایا گیا ہے، جبکہ معتدل لوگوں کی طبیعت خراب ہونے کے باعث واپس آ گئے ہیں۔ تلار سے واپس آنے والے لوگوں نے ویڈیوز اور فوٹیجز بنائی ہیں، جس میں دکھایا گیا ہے کہ کس طرح ریاستی فوج لوگوں پر تشدد کر رہی ہے، جس کی مکمل تفصیلات نہیں پہنچ رہی۔ ہمیں خدشہ ہے کہ وہاں حالات شدید خراب ہوں گے اور راجی مچھی کی ہزاروں شرکاء کی زندگیاں خطرے میں ہیں۔ ہمیں ہزاروں لوگوں کی زندگیوں کے بارے میں شدید خطرہ لاحق ہے۔ بلوچ راجی مچھی میں شرکت کرنے کے لیے کراچی اور حب کے قافلے 27 جولائی کی صبح روانہ ہوئے، لیکن انہیں کراچی یوسف کوٹ اور حب بوانی کے مقام پر روکا گیا۔ تقریباً 12 سے 14 گھنٹے انہیں جانے کی اجازت نہیں گئی۔ 200 کلومیٹر کے بعد ہنگول بزی ٹاپ کے مقام پر دوبارہ روکا گیا۔ شرکاء پر فائرنگ کی گئی اور تشدد کیا گیا، جبکہ تمام گاڑیاں کے ٹائر برسٹ کیے گئے اور انہیں آگے جانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ اس قافلے میں خواتین اور بچے
बच्चों की बड़ी तादाद शामिल है जो एक रात हिंगोल में गुजारने के बाद वापस उत्तर 0 पॉइंट आ गए। एक दिन उन्होंने वहां धरना दिया और कल उन्होंने गडानी क्रास पर धरना दिया। बलोच राजी मुच्छी को नाकाम बनाने के लिए गुज़िश्ता एक हफ्ते से बलूचिस्तान के मुतअद्दिद इलाकों में राजी मुच्छी की तैयारियों में मसरूफ पुरअमन कारकुनान के घरों में छापे मारे गए। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से इस वक्त सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया गया जिनके मुतालिक हमें कोई मालूमात फराहम नहीं की जा रही। हमारे मालूमात के मुताबिक 150 से ज्यादा लोग इस वक्त खुदा जेल में गैर कानूनी तौर पर बंद है, लेकिन हमें इनके मुतालिक किसी भी किस्म की मालूमात नहीं दी जा रही। जबकि बलूचिस्तान के मुतअद्दिद इलाकों में पुरअमन कारकुनान पर दर्जनों झूठी FIR दर्ज की गई है। मोदी साफी हजरात, गुज़िश्ता 72 घंटों से जायद अरसे से पूरा बलूचिस्तान जंग ज़दा है, लेकिन इंतहाई अफसोस का मकाम है नाम मेन स्ट्रीम के सहाफ़ी और सहाफ़ती इदारे मुजरिमाना खामोशी इख्तियार किए हुए हैं और सहाफ़ती शोबे के लिए इंतहाई शर्म का मकाम है कि एक चंद हकीकी सहाफ़ियों के अलावा कोई भी नाम नेहाद मेन स्ट्रीम सहाफ़ी और मीडिया ने इस इंतहाई संगीन मसले पर एक लफ्ज़ नहीं बोला है। तमाम नाम नेहाद मेन स्ट्रीम के सहाफ़ी खामोश हैं और इसके बरक्स कातिलों और जाबिरों को अपने टॉक शोज में दावत देकर मजलूमों के मौक़िफ़ को सामने लाने के बजाय जालिमों को मौक़िफ़ को सामने ला रहे हैं। बलूचिस्तान के मामलात पर पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया और सहाफ़ी भी रियासत और रियासती नुमाइंदों के लिए काम कर रहे हैं। अगर बलूचिस्तान के मुतालिक सहाफ़ती इदारों का ये रवैया रहा तो हम बलूचिस्तान में मकामी प्रिंट मीडिया के अलावा बाकी तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया के प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का मुकम्मल तौर पर बाइकआउट करेंगे। हम इस वक्त बलूचिस्तान के संगीन इंसानी हक़ूक़ की सूरत हाल पर बैनुल अक़वामी सहाफ़ती इदारों और सहाफ़ियों से गुजारिश करते हैं वो सहाफ़ती को बनाते असूलों का एहतराम करते हुए बलूचिस्तान के जंग ज़दा हालात ग्वादर में कर्फ्यू को और पाकिस्तान रियासत के बर्बरियत और मजालिम के खिलाफ आवाज़ उठाएं और बलूचिस्तान को कवरेज दें। आखिर में हम रियासत और इसके तमाम इदारों को वाज़ेह करते हैं कि फौरन बगैर किसी अगर व मगर के हमारे लीडरशिप समेत तमाम गिरफ्तार साथियों को रिहा करें। ग्वादर समेत मकरान में भी इंटरनेट और मोबाइल नेटवर्क को बहाल करें और बलूचिस्तान के इलाकों में जबरदस्ती बंदूक के दौर पर रोके गए हमारे तमाम काफिलों के सामने से पूरी तौर पर रुकावटें दूर करें। अगर रियासत और इसके इदारों ने अब भी दहशत गर्दाना और जाबिराना रवैया को तब्दील नहीं किया, हम गैर मुअय्यना मुद्दत तक कोयटा समेत पूरे बलूचिस्तान को बंद रखेंगे और इस दौरान कोई नाखुशगवार वाक़या पेश आया तो इसकी तमाम जिम्मेदारियां रियासत और इसके इदारों पर आयद होती हैं। हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के तवज्जुह से बलूचिस्तान भर में BYC के कारकुनान और बलोच अवाम को मुतल्ला करते हैं कि बलूचिस्तान भर में पुरअमन और पुरमुनज़्ज़म अंदाज में धरना दिया जाएगा, एहतजाजी रैलियां निकाली जाए और पहिया जाम और शटर डाउन हड़ताल की जाए। सबका शुक्रिया। Thank you.